لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله تبارك وتعالى جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مقاصد قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں کا ایک مقصد تزکیہ قلوب بھی ہے، دلوں کی صفائی، اور تزکیہ قلوب کو ہم حسن اخلاق سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا پیدا ہونا، سوسائٹی اور معاشرے میں اچھے لوگوں کی کثرت کا ہونا، زیادتی کا ہونا، اور سارے لوگوں کی طرف سے اس عمدہ اخلاق کا خوگر بن جانا جس سے معاشرے کے اندر امن، اطمینان، سکون، راحت، چین نصیب ہو جائے۔ چنانچہ سیرت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی زندگی کا طرز عمل، ساری چیزیں لوگوں کو حسن اخلاق کی دعوت دیتی رہی ہیں، اور آپ کی پوری زندگی حسن اخلاق سے عبادت ہے۔ واقعات ہمارے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنوں ہی سے نہیں بلکہ پرایوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا، بلکہ ان کو عملی طور پر اس بات کی دعوت بھی دی کہ جس حسن اخلاق کو میں پیش کر رہا ہوں اور جس حسن اخلاق کی میں دعوت دے رہا ہوں، میرے امتی ہونے کے تئیں تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے اندرون بھی وہ حسن اخلاق پیدا ہو جائے۔ مذہب اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں میں ایک اہم ترین بنیاد اخلاقیات ہے۔ انسان اگر اچھے اخلاق کا عادی ہوگا، انسان اگر بہتر اخلاق کا عادی ہوگا، تو پھر اس سے لوگ جڑیں گے، لوگ اس کے قریب آئیں گے، اور اگر بد مزاج ہوگا، ترشرو ہوگا، مزاج کے اعتبار سے حسن اخلاق اس کے اندر نہیں ہوں گے، تو پھر لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ حضور نے صحابہ کرام کی عملی زندگی میں
بات کو کئی ایک مرتبہ ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ حسن اخلاق والا در حقیقت اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، رسول اللہ کا بھی پسندیدہ ہے۔ ان من احبکم واقربکم منی مجلسا احاسبکم اخلاقا، حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، محبوب اور اچھا آدمی میری نگاہ میں، اور قیامت میں اور قیامت کے بعد فیصلہ ہو چکنے کے بعد جنت کے اندر حضور کے ساتھ بیٹھنے کے اعتبار سے، حضور کی مجلس کے قریب ہونے کے اعتبار سے وہ آدمی زیادہ مستحق ہے جو حسن اخلاق کا مالک ہے۔ حسن اخلاق وہ بنیادی کردار ہے ایک انسان کی زندگی میں جس سے بڑے بڑے سلگتے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان میں حسن اخلاق نہیں ہے، انسان اگر تو شروع ہے، بد اخلاق ہے، تو مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی بد اخلاقی کے نتیجے میں وہ مسئلہ بہت طول اختیار کر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں طویل قصہ بیان ہوا ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک آدمی اس مجلس میں آیا، اس نے آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بالکل برابر بیٹھے ہوئے، بازو میں بیٹھے ہوئے، اور حضور اس آدمی کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ مسکراتے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، بہت دیر تک وہ برا بھلا کہتا رہا۔ جتنی مرتبہ اس نے برا بھلا کہا اور جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برا بھلا کہنے والے آدمی کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس نے حد کر دی، اس نے جب اپنی برا بھلا کہنے کے اندر اپنی حد کو پار کر دیا، بہت زیادہ اس نے برا بھلا کہا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی باتوں کو اس پر الٹ دیا، اس کی باتوں کا جواب اسی باتوں کے ذریعے سے دیا۔ مثال کے طور پر کہنے والے نے یہ کہا کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم فلانے ہو، تم ایسا کرنے والے ہو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں نہیں، تم ایسے ہو، میں ایسا نہیں، تم اس طرح کرنے والے ہو، میں نے یہ کام نہیں کیا، تم اس طرح کے کام کرنے والے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی کے اقوال کا جواب اسی پر الٹ دیا، اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ اس نے جو جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہی بات اس پر لوٹا دی۔ جب حضرت صدیق اکبر نے جواباً ان جملوں کو اس پر لوٹایا، حضور کا چہرہ بدل گیا اور حضور کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ گئے۔ حضور اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہو گئے، حضور کو میرا یہ عمل شاید پسند نہیں آیا، آپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے حضور کے گئے اور جا کر کہا، یا رسول اللہ، وہ آدمی جب تک مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ مسکراتے رہے، آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب میں نے اسی کی باتوں کا اس کو پلٹا کر جواب دیا، اس کی باتوں کو اس پر الٹ دیا، میں نے اپنی طرف سے کوئی جملے نہیں کہے، اسی کے کہے ہوئے جملوں کو اس پر لوٹا دیا، آپ ناراض ہو گئے، آپ مجلس سے اٹھ گئے،
بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا میں نے کوئی غلط کام کر دیا؟ کیا مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو آپ کے شان کے خلاف رہا ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک تم خاموش بیٹھے رہے، تم نے اس کی برا بھلا کہنے کا، اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کا ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا اور وہ فرشتہ اس کے ان باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ فرشتہ تمہارے اس کے کہنے پر، اس کے برا بھلا کہنے پر تمہارے مقابلے میں اور تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہاری طرفداری میں وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ اٹھ گیا، چلا گیا فرشتہ مجلس سے، اور شیطان تمہارے اور اس کے درمیان میں آدھا شیطان آ گیا تمہارے اور تمہارے اس مد مقابل کے درمیان۔ اب جب شیطان درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی نفسیات سے، ان کے ذہنوں سے جس انداز پر کھیلتا ہے اور ان میں جو فتنے اور فساد کی چنگاری کو ہوا دیتا ہے، تو پھر وہ فتنہ اور فساد کئی مرتبہ قتل و غارت گری پر جا کر کے روکتا ہے۔ حضور کے اس فرمانے کا مقصود یہ تھا کہ اگر لڑائی کے موقع پر کوئی آدمی آپ کو بلا وجہ برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اگر خاموش بیٹھ جائیں، صبر کا دامن تھام لیں اور اللہ کے حوالے اس عمل کو کر دیں، تو اللہ اس معاملے میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ مددگار بنتا ہے، بلکہ اللہ ایک فرشتے کو ہماری جانب سے مقرر فرماتا ہے جو اس مد مقابل کا جواب خود دیتا ہے، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فرشتہ جواب دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھی تیشم تیش میں آ کر، غصے میں آ کر، اس کی باتوں سے ناقابل برداشت ہو کر اگر کوئی جملے اپنی زبان سے کہتا ہے، تو پھر شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر دونوں کی نفسیات سے اور ان کے اذہان سے کھیلتا ہے، اور پھر ان کے درمیان فتنے اور فساد کی اور لڑائی جھگڑے کی وہ اس چنگاری کو ہوا دیتا ہے جو چنگاری ان دونوں کے درمیان قتل و غارت گری اور خوریزی تک پہنچا دیتی۔ اور ایسے کئی واقعات، کئی ایسے واقعات ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے بدلہ لینے والا جو عمل ہے، بدلہ لینے والے عمل کو جائز ضرور قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ آپ پر ظلم کر دیا جائے تب بھی آپ بدلہ نہ لو اور خاموش بیٹھے رہو، یہ نہیں کہا۔ شریعت نے جواز کا مسئلہ بتایا ہے، جواز کا حکم دیا ہے کہ آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن کتنا؟ جتنا اس نے آپ پر ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ آپ کو لینا ہے۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور جس پر ظلم کیا جائے یہ مظلوم ہے، ظلم کرنے والا ظالم ہے، ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے مگر اتنی ہی جتنا کہ ظالم نے ظلم کیا ہے۔ اگر اس ظلم کا بدلہ لینے میں اگر مظلوم حد سے تجاوز کر جائے اور جتنا بدلہ لینا ہے اس سے اگر بڑھ جائے تو پھر یہ مظلوم ظالم بن جائے گا، ظالم مظلوم بن جائے گا۔ قرآن کریم نے سورہ نحل کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تم اگر بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ، اور اگر تم صبر کر لو، معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ اگر اس واقعے پر غور کریں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بدلہ لینے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار فرمایا ہے۔
ایسا نہیں کیا کہ ظلم اور زیادتی فرمائی، بلکہ انہی الفاظ کو جو ان کا مد مقابل ان کے لیے کہہ رہا تھا، ان الفاظ کو حضرت صدیق اکبر نے اس پر لوٹایا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ یہ کمال درجے کا احتیاط ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام ناراض ہوئے۔ کمال درجے کے احتیاط کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کا وہ عمل ناپسندیدہ لگا، آپ ناراض ہو گئے، آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم بدلہ لینے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگ جائیں تو بدلہ لینے کا جب موقع آتا ہے تو آدمی قابو سے باہر ہو جاتا ہے، آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، اور اس پر ایک تیش، ایک جنون، اس پر ایک قسم کی دیوانگی چھا جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں۔ اور یہ فطری بات ہے، آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے، آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے اور آپ بدلہ لینے کی ٹھان لیں تو آپ بدلہ لینے میں کمی نہیں کرتے، آپ اضافہ ہی کرتے۔ روزمرہ کے اخبارات میں قتل کے جو واقعات مسلم معاشرے کے روزانہ آتے جاتے ہیں، آپ اگر ان واقعات کی تہ میں جائیں، ان واقعات کو اگر تھوڑا سا تفصیل سے آپ اگر کھنگال لیں، جائزہ لیں ان واقعات کا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو آدمی خود کو مظلوم ثابت کر کے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے وہ ظالم سے 100 گنا آگے بڑھ جاتا ہے، 100 گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے شاید 2 دن 3 دن پہلے پڑھا ہوگا اخبارات میں، ملے پلی یا وجے نگر کالونی میں ایک ڈاکٹر کا قتل کر دیا گیا، محض اس بنیاد پر کہ اس نے شاید تیسری شادی کر لی ہوگی، اس بنیاد پر اس کا قتل کر دیا گیا، اور برادر نسبتی آیا اور کلینک میں اس کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا، اور اتنا خطرناک بحث و مباحثہ کہ ڈاکٹر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، یہ تو ابھی حال 2-4 دن قبل کی بات ہے تو ذہن میں بات ہے، ورنہ کئی ایسے واقعات ہیں جن واقعات میں بدلہ لینے والا ظالم سے 100 گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، مسلمان بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں اپنوں ہی میں بہت تیز ترار ہے، شیر بنتا ہے، دوسروں کے سامنے جب بات جاتی ہے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم اگر بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں، اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا انتقام لینے کے لیے ٹھان لیتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیر بن جاتے ہیں، اور اگر وہی معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو تو بھینگی بلی بن جاتے ہیں۔ وہاں ساری طاقتیں، سارا زور، سارا تیش، سارا جوش پانی ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپس میں ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر اپنے اتحاد اور اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں، اور دوسروں کو موقع دے رہے ہیں، دوسروں کے لیے فتنہ انگیزی کا ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں ہمیں لڑائیں اور ہم آپس میں لڑیں، کٹیں، ماریں، مریں اور دوسرے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات عقلوں میں آ ہی نہیں رہی ہے، اور اس زاویے سے کوئی بات سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جس سلوک کو روا رکھ رہے ہیں، انتقام لینے کے معاملے میں، بدلہ لینے کے معاملے میں، در حقیقت وہ اپنے اتحاد اور اپنی یونٹی کو ہم کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس قدر بٹے ہوئے ہیں، اس شدت کے ساتھ اور اس سختی کے ساتھ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، اور اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کہتا ہوں، بعض مرتبہ
فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کے بالمقابل ایک غیر کی صورت دیکھ لینا، ایک غیر کے ساتھ حسن سلوک کر لینا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنی نفرت فرقوں کے عنوان پر ہمارے درمیان میں آ گئی ہے، رچ بس گئی، اللہ جانے کہاں سے آ گئی، اللہ جانے کیا وہ اسباب اور محرکات ہیں جس نے فرقوں کے عنوان پر ہمیں بانٹ دیا۔ قیامت تک فرقے رہیں گے، یہ طے ہے، قیامت تک فرقے رہیں گے، طے ہے یہ بات۔ لیکن ان فرقوں کے عنوان پر ہم کافر تو نہیں بن گئے نا، ان فرقوں کے عنوان پر ہم مذہب اسلام سے خارج تو نہیں ہو گئے نا، ان فرقوں کے عنوان پر ہمارا واسطہ یا ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ منقطع تو نہیں ہوا نا، ختم تو نہیں ہوا نا۔ پھر کیوں آپس میں اتنی نفرتیں، پھر کیوں آپس میں اتنی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا رچنا، ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندیوں کا کرنا، اللہ جانے کیا معاملہ ہے۔ یہی اگر زور، یہی اگر طاقت، یہی اگر جوش جذبہ اگر دوسری چیزوں کے لیے صرف کیا جاتا، سارے مکاتب فکر والے، سارے فرقے والے یکجٹ ہو کر اگر معاشرے سے برائیوں کے انسداد کے لیے متحد ہو کر کام کریں، شاید معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جاتا۔ سارے فرقے والے، سارے مکاتب فکر والے اگر یکجٹ ہو کر کسی ایک مسئلے کو بنیاد بنائے کہ صاحب مسلم معاشرے سے شادی بیاہ کے نام پر کی رسومات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، سارے فرقے والے متحد بنے، سارے مسلمان اس بات پر متحد بنے کہ ہم سود کی لعنت سے مسلمانوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، سارے مسلمان اس بات پر متحد بنے کہ آپس کے تعلقات کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس بگاڑ کو دور کر کے ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں، سارے معاشرے، سارے مسلم مکاتب فکر والے اس بات کی کوشش کر لیں کہ مسلمانوں کے ان نونہالوں کو جو تعلیم کے میدان میں اس وقت اپنے قیمتی اوقات کو لگا رہے ہیں، بہتر سے بہتر تعلیم دینے کے لیے سارے لوگ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرقوں کی آگ جو دلوں میں لگی ہوئی ہے اس نے ہمارے ضمیر کو، ہماری عقلوں کو اور ہماری فکروں کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ ہم پہلے یہ بنیاد پر دیکھتے ہیں، دیکھ وہ تبلیغی جا رہا، ہم دیکھتے ہیں یہ نظریہ ہوتا ہے ہمارا، وہ دیکھو وہ تبلیغی جا رہا، وہ دیکھو وہ بریلوی جا رہا، وہ دیکھو وہ جماعت اسلامی والا جا رہا، وہ دیکھو غیر مقلد جا رہا، اہل حدیث جا رہا ہے۔ ہم اس بنیاد پر دیکھتے ہیں، ہماری نظریں جو اس پر پڑتی ہیں تو یہ عنوان لگا کر پڑتی، اس عنوان پر نہیں پڑتی کہ دیکھو میرا مسلمان بھائی جا رہا ہے، یہ عنوان پر نہیں پڑتی، اس عنوان پر پڑتی ہی نہیں، اور اگر کبھی پڑ جائیں تو پھر اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، شریعت نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے، کلمہ گو مسلمان جو ہمیں بنایا ہے، کلمہ گو مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان فرقوں کو، ان مسالک کو، ان مشربوں کو آپ بالائے طاق رکھیں۔ آج کل تو ایک نیا مسئلہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے فرقے کی دعوت دے رہا، اس دعوت کے نتیجے میں آپس کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ہر آدمی دعوت دیتا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست میرے جیسا بن جائے، وہ چاہتا ہے اس کا دوست اس جیسا بن جائے، نتیجے میں وہ درمیان والا پسکر ہے کہ آخر میں اس کا بنوں یا اس کا بنوں یا کس کا بنوں۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ یہ چیز جس کو ہم نے نفرت کی، عداوت کی اور ایک دوسرے کے خلاف ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی ہے، بھئی ان لوگوں کے متعلق ہم ایسا رہنا، ان لوگوں کے متعلق ایسا رہنا، کیا یہ شریعت کی تعلیمات میں؟ کیا یہ اسلام کا گویا کوئی ایسا طرز عمل ہے جس نے مسلمانوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، تم یہ ہو، تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے؟
میرے بھائیوں، کہیں شکیل بن حنیف کا فتنہ دندناتا پھر رہا ہے، کہیں قادیانیت ہے، کہیں کوئی اور طبقہ ہے جو واقعتاً ان نظریات اور ان افکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے کلیتاً خارج ہے۔ وہ تو اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپس کے ان چھوٹے موٹے فروعی مسائل کو لے کر کے بنیاد اور بکھڑے کھڑا کرتے جا رہے ہیں، اور فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، فائدہ غیر طاقتیں اٹھا رہی ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ مساجد کے فیصلے پولیس اسٹیشنوں کے اندر ہو رہے ہیں، کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا کوئی آدمی، اس کو نماز میں جا کر کے مار رہے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ نماز میں ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کو جا کر کے لات، ہاتھ، جوتا، مکہ سب مارا جا رہا ہے۔ تو مسجد میں دکھا تو تیرے کو ختم کر ڈالتے۔ پہلوانی مسجد میں ہو رہی، کیا تماشے، کیا لوگوں کے یہ طرز عمل ہیں۔ مذہب کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہیں، مذہب کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ نہ کوئی مذہب والا، کوئی مکتب فکر والا یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ بھائی تو آ میرے پاس، میں تیری جنتی ہونے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ چلو کوئی دے دو مجھے، صاحب ہمارا فرقہ، ہمارا طبقہ یہ ہے، آپ آ جاؤ ہمارے فرقے میں، ہم جنتی ہونے کی آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، اور پھر یہ لکھ جا کے اللہ کے سامنے پیش کرنا، دیکھو اللہ میاں میں اس کو لکھ کے دیا تھا، ڈال دو آپ اس کو جنت۔ کرو نا کوئی ایسا، کرو۔ پھر تبلیغی دے دے، کوئی بریلوی دے دے، کوئی اہل حدیث دے دے، جماعت اسلامی والا دے دے کوئی سرٹیفکیٹ کہ صاحب آپ آ جاؤ ہماری جماعت میں آپ کو دیتا ہوں لکھ کر۔ بنا وجہ کی یہ حرکات، جس سے فائدہ ہمارا ایک پیسے کا نہیں، نقصان 1000 گنا زیادہ ہے، نقصان 1000 گنا زیادہ ہے۔ آپ غور کریں اس واقعے میں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اس آدمی کے برا بھلا کہنے پر اس کے الفاظ اس پر لوٹا رہے تھے تو حضور ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہاں ہم مذہب کے نام پر، یہاں ہم فرقوں کے نام پر مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مارنے توڑنے پر تل جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، تو مسجد میں آئے گا تجھے قتل کر دیں گے، اس سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے رسول اللہ بہت خوش ہو جائیں گے، پیٹ تھپ تھپائیں گے میدان قیامت میں، واہ واہ میرے امتی، واہ واہ بہت اچھا کام کر کے آئے۔ ارے غور کرو کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں تو منتشر کر ہی رہی ہیں، غیر طاقتوں کے لیے موقع فراہم کر رہی ہیں۔ کہیں اس پر بین لگاؤ، کہیں اس پر بین لگاؤ، کہیں اس پر بین لگاؤ۔ تو میں نے یہی کہا کہ مسلمان انتقامی کارروائی کے اعتبار سے اپنوں کے ساتھ تو شیر بنتا ہے، دوسروں کا جب معاملہ آتا ہے خاموش بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو وہ واقعہ ہوا حضرت صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ یا ابا بکر ثلاث حق، 3 نصیحتیں جو فرمائیں، ان 3 نصیحتوں سے پہلے حضور نے ان تینوں کے بارے میں ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو بکر، آگے جو باتیں کہہ رہا ہوں ان میں کی ہر بات 100% حق ہے، ان میں کی ہر بات 100% حق ہے، اس میں کوئی قسم کی کمی نہیں، بالکل حق بات ہے۔ حضور نے صاف الفاظ میں فرمایا اے صدیق اکبر، میں جو کہہ رہا ہوں 3 باتیں، تینوں باتیں حق ہیں۔ حضور نے فرمائی پہلی بات، اگر کسی بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ بندہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم پر اللہ کے لیے صبر کر لے، اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم پر اللہ کے لیے صبر کر دے، آگے فرمایا اللہ اس کا اس پریشانی میں مددگار بنتا ہے۔ گویا
ظلم کیے جانے کے موقع پر صبر کے دامن کو تھام لینا اللہ کی مدد کو گویا اپنے لیے متعین کرنا ہے، اور صبر کے دامن کو چھوڑ دینا معاملہ اپنا اللہ کے ہاتھ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کا اللہ محافظ اور مددگار بن جائے اس سے بہتر کوئی انتقام لینے والا نہیں۔ جس کا اللہ نگہبان بن جائے، اللہ مددگار بن جائے، اس سے بہتر کوئی اور اس کی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بہترین مددگار، بہترین کارساز، بہترین کام بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ آج ظلم کے عنوان پر جو ایک دوسرے کے ہم خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے بنے ہوئے، ذرا غور کرو کہ کیا ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا یا اپنے حوالے کر دیا؟ اور ہم نے اپنے حوالے کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آدمی جان سے گیا، ناحق قتل کے عنوان پر ہم بھی اپنے آپ کو مستحق عذاب بنا لیے، اللہ کی مدد بھی ختم ہو گئی اور ہم بھی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ناحق ایک کو قتل کر دیا۔ صدیق اکبر کو پہلی نصیحت فرمائی، ظلم کیا جائے خاموش بیٹھو، صبر کرو اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے صبر کرو، اور اللہ اس صبر کا بدلہ یہ دے گا کہ تمہارا مددگار اللہ بن جائے گا۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ کاروبار کے معاملات میں کبھی کسی پر ظلم ہوتا ہے، اڑوس پڑوس میں رہتے وقت کبھی کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، خاندانی تعلقات اور رشتہ داریوں کے نبھانے کے سلسلے میں کبھی کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی بات، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں۔ بڑا مسئلہ ہو آپ آؤ علماء کے پاس رجوع کرو، ان کے سامنے مسئلے کی نوعیت رکھو، آپ کو جواب دیا جائے گا شریعت کی روشنی میں۔ لیکن جن معاملات کو آپ صرف نظر کر سکتے ہو، جن معاملات میں آپ صبر کر سکتے ہو، ان میں صبر کا دامن مت چھوڑو، صبر کرو، اللہ کی ذات پر ایقان رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا اس معاملے میں مددگار بنے گا۔ اور اگر تم بے قابو ہو جاؤ گے، صبر کا دامن چھوڑ دو گے، معاملہ اپنے ہاتھ لے لو گے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ درست انداز پر پہنچے گا یا درست انداز پر نہیں پہنچے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر مجھے ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے، تو وہ ان حالات میں اللہ پر صبر اور توکل کرتا رہے۔ دوسری نصیحت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو فرمائی گئی، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دینے دلانے کا دروازہ کھولتا ہے رشتہ داروں پر صلہ رحمی کے عنوان سے، آدمی اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو اس عنوان پر دیتا ہے کہ اس سے صلہ رحمی ہو جائے، اس سے ان کی دلجوئی کر دوں، اس سے ان کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کروں، اللہ فرماتے ہیں الا زادہ اللہ بہا کثرۃ، اللہ اس عطیے کے دروازے کو کھولنے کی بنیاد پر اس کے مال میں اضافہ ہی فرماتے ہیں، کبھی نہیں فرماتے۔ ہم لوگ یوٹیوب کے انٹرویوز دیکھ کر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں پہلے ایک پاکستان کے بہت بڑے مالدار کا انٹرویو آیا، اس کے اندر اس نے کہا کہ میں نے بچپن سے اس بات کو اپنا معمول بنایا ہے، جس زمانے میں 4-5 روپے کماتا تھا، اس زمانے میں بھی میں روزانہ اپنے مال میں سے 1-2 روپے اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا تھا، میرا معمول تھا، آج میں ملینئر بن چکا ہوں۔ اس کے انٹرویو کو دیکھ کر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ کا ارشاد ہے، اس ارشاد کے سلسلے میں ہمارا ایمان، ہمارا یہ ایقان ہے کہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں، نعوذ باللہ، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں اگر آپ نے دینے دلانے کا دروازہ کھولا اپنے رشتہ داروں پر، پہلا حق فرمایا اپنے رشتہ دار، پہلا حق فرمایا۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی نہ ہو، اڑوس پڑوس میں دیکھو، تلاش کرو اپنے اڑوس پڑوس میں، وہاں نہ ملے فقراء، مساکین،
اللہ کے راستے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں پر اپنے باب عطیہ اور دینے دلانے کے دروازے کو کھولو گے، اللہ اس کی برکت سے تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ آج المیہ یہ ہے کہ خاندان میں جو آپس کی رنجشیں ہیں، خاندانوں میں آپس کے تعلقات کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کے نتیجے میں لوگ اپنے خاندان والوں کو دینا تو قطعاً گوارا نہیں کرتے، غیروں کو بخوشی دینا قبول کر لیتے ہیں، غیروں کو بخوشی دینا قبول کرتے ہیں۔ قرآن نے پہلے جس مصرف کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، جس جگہ دینے میں سب سے پہلے جس کو سر فہرست لایا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس کے بعد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس کے بعد فقیر، محتاج، ضرورت مند، اللہ کے راستے میں جو لگا ہوا ہے اس کو دینے کا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ہے رشتہ داروں، لیکن رشتہ داروں کے دینے میں عام طور پر جو ذہنیت کار فرما ہے، میں وہ بھی بتاؤں آپ کو کہ رشتہ داروں میں دینے کے بعد لوگ کیا چاہتے ہیں اور دوسروں کو دینے کے بعد کیا چاہتے ہیں۔ دینے والا عام طور پر تقریباً دینے والوں کی یہ ذہنیت زیادہ تر ہوتی ہے کہ دینے والا جس کو بھی دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اکرام کرے، وہ جب بھی نظر آئے اس کو سلام کرے، اس دیے ہوئے کا احسان مانے۔ رشتہ داروں میں عام طور پر احسان ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے، رشتہ داروں میں عام طور پر احسان ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ عام آدمی ہے وہ ضرور مانتا ہے کہ بھائی اب اگر احسان مان لیا شاید پھر کبھی موقع مل جائے، پھر کبھی دیں گے یہ، اس لیے وہ جب کبھی نظر آئے گا سلام پر سلام کرے گا، اس کے ساتھ جا کر کے خیر خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا احسان مان رہا۔ رشتہ داروں میں چونکہ یہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے رشتہ داروں میں دینے میں آدمی بہت زیادہ سوچ کر، بچار کر، تردد کے بعد دینے کے لیے سوچتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر رشتہ داروں کو دو اور اس عنوان پر دو کہ صلہ رحمی کر رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا، صلہ رحمی کر رہا ہوں، اور صلہ رحمی کرنا ان رشتہ داروں کا حق فرمایا گیا ہے، ان رشتہ داروں کے مال میں ان کا حق شمار کیا گیا ہے جن کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ جو لوگ دیتے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہے، یہ مشاہدے والی بات ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی، جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، دینے والوں کو یہ فرمایا دو گے تو اضافہ ہوگا، اور اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو پہلے سے مالدار ہے، یعنی اس کے پاس اتنی مال و دولت ضرور ہے اس کے پاس کہ اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے، مانگنے کی اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ شرعاً مانگنا اس کو ہے جو بالکل محتاج ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، شرعاً اس کو اجازت دی گئی، اور وہ بھی اس انداز پر نہیں کہ لوگوں کے گھروں پر جا کر ہاتھ در ہاتھ مانگتا رہے، وہ اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی غربت کو چھپائے، لیکن کچھ لوگ اس غربت کو جان کر لا کر اگر دے دیں تو وہ قبول کر لے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن جو آدمی مالدار ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے، اور اس بنیاد پر مانگتا ہے کہ تاکہ میرے بینک بیلنس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ایسے ماڈرن فقیر آج کل بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو وہی جو پیشہ ورانہ یہ کام کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ڈرا دھمکا کر فقیری کرتے ہیں، ایک وہ لوگ بھی ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ خود چار لوگوں کو دینے کے اہل ہیں، چار لوگوں کو دینے کی ان کے اندر اللہ نے استطاعت دے رکھی، لیکن اس کے باوجود ڈرا دھمکا کر کے وصول کرتے ہیں۔ ماڈرن قسم کے فقیر، مافیا فقیر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جہیز کے لوٹنے والے، یہ جہیز کے لوٹنے والے مافیا فقیر ہیں، اور یہ تو ان فقیروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو مسجدوں کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، یہ جہیز کے مانگنے والے ان فقیروں سے گئے گزرے ہیں۔ جوڑے کی رقم اتنی ہونا،
فلانی گاڑی ہونا، فلانا سیٹ ہونا فرنیچر کا، اور یہ ایسا ہونا، شادی فلانے شادی خانے میں ہونا، کھانے میں اتنے ڈشاں ہونا، اور ایسا استقبال کیا جانا، جوڑے کی رقم میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، نہیں، رشتہ توڑ دیتے. یہ مافیا فقیر ہیں، یہ ڈرا دھمکا کر وصول کرنے والے ہیں. تو میں بہت ہوش مندی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہیز کے نام پر مافیا فقیر ان فقیروں سے گئے گزرے، ان فقیروں سے بدتر ہیں جو مسجد کے دروازوں پر اور عبادت گاہوں کے سامنے بیٹھ کر لوگوں سے بس یہ عنوان پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دو، وہ جو دیتا ہے قبول کر لیتے ہیں. یہ ہر چیز دینے کے باوجود اس کے اندر نقص اور کمی نکالتے ہیں. یہ مافیا فقیر. حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور اس بنیاد پر مانگتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے. آج کل تو لوگ اتنی بری کنڈیشن میں آ گئے جہیز کے عنوان پر کہ ولیمہ کرنے کے واسطے بھی جوڑے کی رقم کو پہلے لے لیتے تاکہ ولیمہ اس جوڑے کی رقم سے کیا جائے. ذرا سوچ لینا اس کے بعد کہ کیا یہ ولیمہ کرنا میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. ولیمہ کرنا مرد کی مردانگی کی علامت ہے. بیوی کے گھر سے آنے والے پیسوں سے ولیمہ کرنا مردانگی نہیں ہے. بیوی کے گھر سے آنے والے پیسوں سے، جوڑے کی رقم سے آپ ولیمہ کرو، یہ مردانگی نہیں ہے. یہ تو اس لیے سنت قرار دیا گیا ہے کہ اے مرد تجھے اللہ نے نعمت دی ہے، اے انسان تجھے اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے کہ تجھے شادی والا بنا دیا، اور اس نعمت کے شکرانے پر تو اپنا ولیمہ کر، اپنا ولیمہ کر. اپنا ولیمہ کر رہا مگر بیوی کے پیسوں سے کر رہا. واہ، یہ حالت دیکھو آپ. یہ مافیا فقیر ہیں. آپ لگو ان لوگوں کا عنوان، یہ مافیا فقیر ہیں، ڈرا دھمکا کر پیسے وصول کرتے ہیں. جوڑے میں اتنے ہونا، گاڑی کو اتنے ہونا. ٹھیک ہے، گاڑی ہے بچے کا، نہیں گاڑی ہے بچے کے پاس، آپ دیو نہ کو جوڑے کی رقم میں ملا کے دے دو. لاکھ جوڑے کو، لاکھ گاڑی کو، 2 لاکھ. 2 لاکھ دو ان لوگوں کو، 2 لاکھ نہیں 2 لاکھ دو ان لوگوں کو. اور یقین جانو اگر یہ طے کر لو، اور یہ سارے شہر والے اگر یہ بات طے کر لیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، آپ یقین جانو یہ لوگ مجبور ہو کر آئیں گے. مگر طے تو کرو، کوشش تو کرو اس بات کی، اور ہمت اور عزائم تو کرو. ہم ہمت اور عزائم نہیں کرتے، باہر نکل کے بولتے ہیں مول صاحب تو جوش میں بول دیے، بہت زبردست بات ہے، مگر ہونے کے نہیں ہے. تم کر کے دیکھو. اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم ہمت ہی نہیں باندھتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اور ہم سوچتے سب لوگ دے رہے ہیں اب اپن نہیں دیے تو کیسا، اپنی بچی اٹھتی کی نہیں اٹھتی. یعنی اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتلائے ہوئے ارشادات پر اتنا یقین نہیں جتنا معاشرے سوسائٹی میں چلنے والی چیزوں پر ایقان ہے. تو حضور نے فرمایا پھر کہ جو آدمی لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اس بنیاد پر کھولتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، الا زادہ اللہ بہا قلۃ، اللہ اس کے بعد اس کے مال میں ایسی کمی پیدا کرتا ہے، ایسی قلت پیدا کرتا ہے، حالات میں گرتا جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اور نت نئی بیماریاں، نت نئے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان مسائل میں گھر کر کے آدمی کا مانگ مانگ کر جمع کیا ہوا مال پانی کی طرح بہ کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر قلاش اور فلاش بن جاتا ہے. سودخاروں کے یہی حال، سودخاروں کے یہی حال ہے. جاؤ ان کی اپنی نجی زندگیوں کا جائزہ لو، پتہ چلے گا ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن بیماریوں کے بارے میں ہم نے سنا تک نہیں، جو لوگوں کا خون چوس چوس کر کے ان کی گاڑی کمائی سود کے نام پر جمع کرتے جا رہے ہیں. اللہ ایسی جگہ ان کے پیسوں کو نکالتے جاتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا مار، یہ اللہ کی پھٹکار ہمارے اوپر، ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمائی. اگر کسی آدمی پر ظلم ہو اور وہ آدمی اس ظلم پر اللہ کے لیے صبر کر کے خاموش ہو جائے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. اگر آدمی دینے دلانے کا دروازہ کھولے صلہ رحمی کے عنوان پر،
رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کے عنوان پر کھولتا ہے، اللہ اس کے مال میں اس دینے سے کمی نہیں فرماتے، اضافہ فرماتے۔ اور اگر کوئی آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور اس بنیاد پر مانگتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، مافیا فقیر بن جاتا ہے، تو اللہ پھر اس کے مال کے اندر قلت اور کمی پیدا فرماتے، اور ایسی قلت اور ایسی کمی کہ مانگ کر لایا ہوا مال بھی چلا گیا، اپنا جمع کیا ہوا مال بھی چلا گیا۔ اللہ ان ہدایات پر مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو سوچنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، عملی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔